بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پشتون یا پختون، جو کہ تاریخی طور پر افغان کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو کہ زیادہ تر سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہیں۔ پشتون دنیا کی 26ویں بڑی قوم ہے۔ دنیا میں تقریباً مختلف تھیوریز کے مطابق 350 سے لے کر 400 کے قریب پشتون قبائل اور گروہ رہتے ہیں۔ پشتونوں کی تقریباً آبادی جو 49 ملین بتائی جاتی ہے۔ پشتونوں کی بڑی تعداد پاکستان کے نارتھ ویسٹرن اور افغانستان کے ساؤتھ ویسٹرن ریاستوں میں رہتے ہیں، جس کو پشتونستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسلسل جنگ کی وجہ سے بہت سے پشتون گروہوں نے پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ نیب کے سربراہ خان عبدالولی خان، جن کے اوپر 1970s میں غداری کا مقدمہ چلایا گیا، تب اسی دوران انہوں نے عدالت میں 139 صفحات پر مشتمل طویل بیان دیا، جن میں انہوں نے ایک تاریخی بات کہی کہ میں 6000 سال سے پشتون یا افغان ہوں، 1000 سال سے مسلمان اور 27 برس سے پاکستانی ہوں۔ تو کیا واقعی پشتون یا افغانوں کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے؟ تو آئیے ہم اس کے بارے میں آپ کو کچھ تاریخی اوراق سے آگاہ کرتے ہیں۔ پشتون نسل کے لوگ کم از کم 4000 سال یا اس سے بھی بہت عرصہ پہلے افغانستان میں رہا کرتے تھے، یعنی حضرت طالوت، جنہیں اکثر لوگ پشتونوں کا جد امجد سمجھتے ہیں، اس سے بھی سینکڑوں سال پہلے پشتون اس علاقے میں رہتے تھے۔ پشتونوں کی تاریخ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوؤں کی قدیم ترین کتاب یعنی وید، جو غالباً 1700 قبل مسیح پہلے، یعنی آج سے 3700 ایئرز پہلے لکھی گئی تھی، اس میں ایک قبیلے جس کا نام پختہ ذکر ملتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پختہ یا پخ قبیلہ اصل میں بعد میں پشتون کہلایا، اسی وجہ سے ان کی زبان بھی پشتو کہلائی۔ اسی مناسبت سے افغانستان کے دو صوبے پکتیا اور پکتیکا کے نام بھی غالباً چلے آ رہے ہیں، یعنی پختہ سے پختیا اور پھر پکتیا اور پھر پکتیکا کے نام وجود میں آنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ پشتو کے ایک مشہور مصنف سعد اللہ جان برگ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پشتون یا پختون کا ذکر بطور پکتی، پکتویس اور پکتیاس 15ویں صدی قبل مسیح سے تحریروں میں آنے لگا تھا۔ تو یہ تقریباً 3500 ایئرز بنتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، پشتون کو پٹھان پھر کیوں کہا گیا؟ اس کے حوالے سے پاکستان کے نامور سیاح اور مصنف سلمان رشدی لکھتے ہیں کہ پشتون زیادہ اور پشتانہ ایک فرد کے لیے پشتون افراد استعمال کرتے تھے۔ یہی لفظ بعد میں پنجابی اور وسطی ہندوستان کے زبانوں میں پٹھان ہو گیا۔ سعد اللہ جان برگ مزید لکھتے ہیں کہ پٹھان اصل میں 15ویں صدی قبل مسیح میں پشتو بطور ایک اہم زبان اور پشتون بحیثیت ایک قوم مکمل طور پر ابھر چکی تھی، اور بہت سارے لوگ تو افغان اور پشتون میں فرق نکالتے ہیں۔ اصل میں یہ سوال اہم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ افغان جو تھے وہ گھوڑ سوار تھے، انہیں گھوڑے پالنے کا ہی شوق تھا اور اس کی خرید و فروخت میں بھی بہت ہی دلچسپی رکھتے تھے۔ تو اسی زمانے میں قدیم فارسی میں گھوڑے کے لیے اسف کا لفظ یوز ہوا کرتا تھا۔ اسی مناسبت سے گھڑ سوار کے لیے اصفہان کا لفظ یوز کیا جاتا تھا، اور بعد میں یہی لفظ بگڑتے بگڑتے افغان کہلایا۔ افغان یعنی پشتون قوم اسلام کی روشنی سے منور ہونے کے بعد آج تک اسی مذہب پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ پشتونوں نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ یہ قوم کبھی بھی کفار کے سامنے جھکی نہیں ہے، ہمیشہ کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، چاہے وہ سکندر اعظم ہو یا منگول، بدھ مت کے پجاری ہو
या बरतानी साम्राज्य, सबको इनके सामने मुंह की खानी पड़ी है। आज तारीख ने फिर गवाह है कि अफगानों ने दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को नाको चने चबवा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को इसके हवारियों समेत यानी नेटो समेत शिकस्त से फाश कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीख ने फिर साबित कर दिया है कि पश्तून एक आज़ाद कौम है। पश्तून कौम जदी पुश्ती दिल और दिमाग से आज़ाद है। जो पश्तून होगा वो आज़ाद होगा। पश्तून कभी गुलाम नहीं हो सकता। पश्तूनों की तारीख तो वैसे बहुत ही तवील है, पर हम आपको उनके चंद नामवरों से आगाह करते हैं। शेर शाह सूरी, अहमद शाह अब्दाली, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, रहमान बाबा, खुशहाल खान खटक, मिरवैस बाबा और मुल्ला मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह। और पाकिस्तान के नामवर सियासतदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यूसुफ से और भी पाकिस्तान के लिए खिदमत पेश की है। और इसी के साथ साथ शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर हैं। हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम हुआ चाहता है, तो इसी के साथ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली दिलचस्प स्टोरीज से भी आगाह हो सके।